السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، کافی دن سے ایک خبر بہت زیادہ چرچے میں ہے کہ قنوج کے ایک گاؤں سکری میں تقریباً 72 مزار نکلے ہیں اور لوگ وہاں پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہماری بات قنوج کے علماء کرام سے ہوئی، جس میں مولانا رحمت قادری صاحب قبلہ نے ہمیں مفتی آصف صاحب قبلہ، جو کہ قاضی شہر قنوج کے بہنوئی ہیں، ان کے حوالے سے بتایا۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی ہی زبانی اور مولانا آصف صاحب قبلہ کی زبانی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اسلامک باتیں، اسلامک نالج کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلامی سوال و جواب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر اس طریقے کی آنے والی ویڈیو آپ بالکل بھی مس نہ کر سکیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا میری بات مولانا رحمت قادری صاحب سے ہو رہی ہے کیا؟ جی میں محمد قادری بول رہا ہوں۔ جی کہاں سے ہیں آپ؟ قنوج سے ہی ہیں؟ جی قنوج سے۔ اچھا قنوج۔ تو حضرت قنوج سے خبر آ رہی ہے بہت زیادہ تیزی سے، وہ وائرل ہو رہی ہے مزار شریف کے تعلق سے کہ سکری ایک جگہ ہے، وہاں پر کچھ مزارات نکلے ہیں، اس کے تعلق سے آپ تھوڑا بتائیے گا۔ جی وہاں پر ایک کھیت تھا، جی جی اور وہ کھیت کا مالک وہاں اپنے کھیت میں پہنچا تو وہاں پر جب بارش ہوئی، بارش کی بنیاد پر کچھ تھوڑا سا ٹیلا سا تھا، جی جی کنکراٹ پڑے ہوئے تھے، تو ان کنکروں کو دیکھ کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر مزار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہاں پر مزار نکل لے، تو یہاں لوگوں نے، ہمارے جو جید علماء کرام ہیں، مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ، ان کے صاحبزادے جو قاضی شہر قنوج ہیں، وہ اور ان کے بہنوئی مفتی آصف صاحب قبلہ، یہ لوگ پہنچنے کے بعد مراقبہ کیا اور وہاں معائنہ کیا، سب کچھ، سب سے معلومات بھی کی۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد وہاں کچھ بھی ان لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ انہوں نے منع بھی کیا، کہا بھائی یہاں پر اس طرح سے ایسے مت کریے گا مزاروں کا جب کہیں وجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانی اور مزاروں کو وجود دینا شروع کر دیا۔ اچھا اچھا۔ تو حضرت اس سے پہلے جو زمین تھی، کیا اس زمین پہ اس سے پہلے کچھ سال قبل کوئی اور مزارات یا پھر کوئی قبرستان وغیرہ نہیں، کوئی جگہ کچھ ایسا نہیں، وہاں کے پاس پڑوس میں ہی قبرستان ہے۔ جی 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 وہ ان کا کھیت تھا، پرسنلی کھیت ہے ان کا، نجی۔ اچھا، تو وہ پرسنلی کھیت میں ہی انہوں نے یہ سب کیا؟ جی مزار ہی نہیں ہے، مزار کے اندر کوئی ولی نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ جی 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 تو پھر کیا وہاں پر جا کر کے مزاروں پر کیا، کس پر جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ جی، تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی کمائی کا ذریعہ کھول رکھا ہے۔ ہاں، یہی اسی پہ تعویل کی جا رہی ہے، ہر شخص یہی کہہ رہا ہے اور یہی تعویل بھی کی جا سکتی ہے۔ جی 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 جی، شکریہ حضرت یہ انفارمیشن دینے کے لیے۔ اللہ رب کائنات تمام اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آمین۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قبر وغیرہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ محسوس ہوا، یہ علماء کرام تشریف فرما، میں تو ایک بے علم اور گنہگار انسان ہوں، لیکن ان کے ساتھ میں بھی شریک رہا، تو یہ تمام حضرات الحمدللہ، یہ حضور بحر العرفان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ قاری ضیاء القمر صاحب ہیں، حضرت حاجی معین صاحب ہیں، اور دیگر حفاظ اور علماء یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب یہاں پر ہم نے جو حضور بحر العرفان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے یہاں پر جو مراقبہ کیا اور جو ہم نے یہاں پر محسوس کیا، اس کے اعتبار سے میرا مشورہ یہ ہے کہ جن صاحب کا یہ کھیت ہے، وہ اتنی جگہ جہاں تک انہیں ککیا اینٹ وغیرہ بچتی ہوئی وہ بتا رہے تھے محسوس ہوئی، اتنی جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ عام قبرستان ہے۔ اور آپ حضرات خدا کے واسطے یاد رکھیں، یہ علماء کا فیصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے کہ جہاں پر کسی اللہ کے ولی کے مزار کا یقین نہ ہو، وہاں پر مزار بنانا سخت حرام ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، کوئی آپ کو وہم میں ڈالے، کوئی آپ کو دھوکے میں ڈالے، آپ کو اس سے گھبرانے اور وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موتیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں، کوئی آپ ہی کے یہاں نہیں ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ جلدی جلدی کئی ایک موتیں ہو گئی، نقصانات ہو گئے، اس لیے آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اور سوچنے کی چیز ہے، وہ جن کا کہتے ہیں وہ صاحب مثلا بیان کر رہے تھے، یا اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں خواب میں یہ دکھایا، لیکن آپ یہ بھی تو غور کیجئے، خواب بھی تو آپ کا ہے، خواب کسی اللہ کے ولی کا نہیں ہے جو سچا خواب ہوگا، خواب کسی پرہیزگار اور متقی مومن کا نہیں ہے کہ جس کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ٹائم کی مثلا نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، تو آپ کے خواب میں شیطان بھی تو آ سکتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ ہمیں فلاں مزار دکھا اور فلاں بزرگ دکھے تو اس کا مطلب وہ بشارت سچی ہے؟
یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہی کے لیے نہیں صرف، یہ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے اگر اس طرح کے کبھی کوئی خواب دکھے تو انسان کو اٹھتے ہی فوراً اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھک تھکا دینا چاہیے، اور پھر دائیں کروٹ اللہ کا نام لے کے لیٹ جانا چاہیے۔ اگر دوبارہ پھر نظر آئے تو پھر وہی عمل کرے، لیکن اگر تیسری بار بھی نظر آئے تو پھر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت بہتر طریقہ ہے، اسلام اتنی سچی راستہ ہے، اتنا پیارا دین ہے، یہاں ہم پیڑ پودوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نمازی تھے، ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ کے مقابل، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ پاور دی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے مقابل جو چاہے کر سکیں۔ اور یاد رکھیے موت اور زندگی یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس نے تحریر کر دیا ہے، اس نے لکھ دیا ہے، اور جیسے جس کی لکھی ہے اسے ویسے ہی آنا ہے۔ اس میں ذرہ برابر اگر شک ہے تو آپ کا ایمان کمزور ہے، اور ایمان جس کا کمزور ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سب کو وہم و گمان سے نکلنا چاہیے۔ ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں، پورا علاقہ مثلا کہہ رہا ہے، ہم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سید پور سکری کے لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیسا ڈر ہے کہ اتنے لوگوں میں مشکل سے آدھے لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ کون سا ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہم کر رہے ہیں؟ جس خدا سے ہمیں ڈرنا چاہیے ہم اس کے آگے پھر بھی نہیں جھک رہے ہیں، پھر بھی ہم نمازوں کے پابند نہیں ہو پا رہے، تو یہ ہمارا ڈر کیسا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے کہ ہم پیڑ پودوں سے اور پتھروں سے ڈرنے لگے؟ میرے بھائیوں ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں، وہ معبود حقیقی ہے، ہم اسے معبود مانتے ہیں، اس کے ولیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اس کے ولیوں کو اس نے بڑی پاور دیے ہیں، بڑی طاقتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ والے اگر انہیں خدا نخواستہ کبھی ان کے مزارات کو، کبھی ان کی قبروں کو اگر کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی نادان مخلوق کو کبھی جو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب وہ تمہارے جو ہے گھر میں نقصان کر دے، تمہارے جانوروں کو مار دے، تمہارے بیٹوں کو مار دے، تمہارے بچوں کو مار دے، تمہیں مار دے، یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ رحم دل ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے انہیں رحم دل فرمایا ہے، وہ اتنے مہربان ہوتے ہیں، وہ تو ہزاروں کی لوگوں کی گالیاں سن کے بھی انہیں دعائیں دیا کرتے ہیں، وہ مہربان ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی چالیں ہیں جو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے آج آپ نے پہلے یہ بہت بڑا مجھے جو غلط کام لگا وہ یہ کہ بھلے ہی عام مزارات ہوتے، لیکن جب تک علماء، جب تک اہل دل، اہل نظر آپ کو بتا نہ دیتے، اس سے پہلے آپ نے یہ اگربتیاں یہاں پر لگا دی۔ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا کہ وہ قبروں کو چوم رہے ہیں جیسے اللہ والوں کی قبروں کو چوما جاتا ہے، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ جب تک ہمیں یقین نہ ہو ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں کے آپ مزاروں کو چومیں، اللہ والوں کے مزارات پر آپ پھول چڑھائیں، جہاں آپ کو یقین ہے اللہ والوں کے مزار پہ آپ اگربتیاں ان کے مزار کے سائڈ میں لگا سکتے ہیں، خوشبو چھڑک سکتے ہیں، لیکن جہاں صرف آپ کو ذرا سا شک ہوا اور آپ نے اسی کام کو اپنا لیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو اور یقین کی چیز کو اپنا لو۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ہمارا ایک ہے، اس کا رسول اس کے کرم سے، اس کی عطا سے مالک و مختار ہے، اور اس کے ولی طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، وہ جب چاہیں گے اپنے غلاموں کی اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے مدد فرما دیں گے۔ یہ عقیدے کے ساتھ آپ یہاں سے رخصت